بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان آیات میں پروردگار نے وراثت کی تقسیم کو بیان کیا ہے کہ کس وارث کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 11 میں ہم پڑھ کر آئے، سب سے پہلے پروردگار نے اولاد کی وراثت کو بیان کیا کہ اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے ان میں وراثت تقسیم ہوگی، یعنی لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا، دگنا دیا جائے گا۔ اور اگر صرف لڑکیاں ہوں، اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر کل مال کا 2/3 ان 2 لڑکیوں کو دیا جائے گا اور باقی دیگر جو رشتہ دار ہوں گے ان کی طرف منتقل ہو جائے گا، ان کو دیا جائے گا۔ اور اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف دیا جائے گا، آدھا دیا جائے گا، جو آدھا بچے گا وہ دوسرے رشتہ داروں کو ملے گا۔ اس کے بعد پھر والدین کا حصہ بیان کیا گیا کہ اگر مرنے والا صاحب اولاد ہے تو والدین کے لیے پھر 6واں حصہ ہوگا، باپ کو بھی 6واں حصہ اور ماں کو بھی 6واں حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والا صاحب اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو اس کا کوئی بھائی نہیں ہے تو اس صورت میں ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا اور باقی جو 2 حصے بچیں گے وہ والد کو دیے جائیں گے۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، والدین ہیں اور بھائی ہیں، تو اس صورت میں پھر ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، 6واں ہے، اور 5 حصے جو بچیں گے وہ والد کو دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں پروردگار نے میاں بیوی کے حصوں کو بیان کیا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ تمہارے لیے آدھا ہوگا اس کا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی تمہاری بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ تم سے پہلے کسی دوسرے شوہر سے، تو اس صورت میں جتنا بھی مال اس نے چھوڑا ہے، زمین جائیداد چھوڑی ہے، اس کا آدھا تمہارے لیے ہوگا اور آدھا جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہوگا۔ مثال کے طور پر بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کا شوہر ہے، اولاد کوئی نہیں ہے اور ماں باپ ہیں، تو کل جائیداد کے 2 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ شوہر کو دے دیا جائے گا اور باقی جو ایک حصہ بچا ہے وہ اس کے والدین کو دے دیا جائے گا، ماں باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کی اولاد ہو، یعنی تمہاری بیویوں کی اولاد ہیں، وہ صاحب اولاد ہیں، چاہے تم سے ہو یا تم سے پہلے کسی شوہر سے ہو، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اب تمہارے لیے 1/4 ہوگا، مما ترکنا، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے، تمہارے لیے اب اس صورت میں 1/4 ہوگا۔ مثال کے طور پر بیوی کا انتقال ہو گیا، 4 لاکھ روپیہ اس نے چھوڑا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، ماں باپ ہے اور شوہر ہے، تو شوہر کو اس میں سے 1/4 ملے گا، یعنی 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ شوہر کا ہے اور باقی جو 3 لاکھ رہ گیا ہے وہ اس کے والدین کو 6واں حصہ ہے، اور پھر جو اس کی اولاد ہے ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ اگر لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں تو لڑکے کو لڑکیوں سے ڈبل دیا جائے گا، یعنی ایک لڑکا ہے 2 لڑکیاں ہیں تو لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکیوں کو ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ لیکن یہ ساری وراثت کی تقسیم ہوگی من بعد وصیت یوصین بہا، اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو وصیت انہوں نے کی ہے، او دین یا قرض ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد،
اگر کوئی وصیت کی ہے، وصیت نافذ کرنے کے بعد قرض ہے، قرض ادا کرنے کے بعد، اگر قرض بھی نہیں ہے، وصیت بھی کوئی نہیں کی ہے، تو پھر کل مال کو اوپر جو ضابطہ بیان کیا گیا اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا، مما ولہن، اور ان کے لیے، اب یہاں سے بیویوں کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب شوہر کی جو پراپرٹی ہے، زمین جائیداد مال ہے، اس میں سے بیوی کو کتنا ملے گا؟ تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے ہے الربع، چوتھا حصہ، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، یعنی جس کو تم چھوڑ کے مرے ہو تو پیچھے جو مال رہ گیا ہے اس کا چوتھا حصہ ہوگا بیویوں کے لیے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، ایک شرط کے ساتھ، اگر تمہارے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ جو بیوی موجود ہے اس سے، اور کوئی بیوی پہلے انتقال کر گئی تھی اس سے بھی کوئی اولاد مرنے والے کی نہیں ہے، صرف بیویاں ہیں پیچھے یا والدین ہیں، تو اب بیویوں کا جو حصہ ہوگا وہ چوتھا ہوگا کل جائیداد۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے 4 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے تو 1 لاکھ بیویوں کا ہوگا، اگر ایک بیوی ہے تو وہ 1 لاکھ اسی کو دے دیا جائے گا، 2 بیویاں ہیں تو وہی 1 لاکھ 2 میں تقسیم ہو جائے گا، اگر 3 ہیں وہی 1 لاکھ 3 میں تقسیم ہو جائے گا، اور اگر 4 ہوں بیویاں پیچھے تو وہی 1 لاکھ ان 4 میں تقسیم ہو جائے گا، اور باقی جو 3 لاکھ بچا ہے وہ مرنے والے کے والدین ہیں، ان کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اگر والدین نہیں ہیں پھر اس کے بھائی بہن ہوں گے، ان کو ملے گا، وہ نہیں ہے تو چاچے تائے ہوں گے، ان کو ملے گا، بیویوں کو بس یہی ملے گا۔ اور اگر اس طرف میں کوئی اور ہے ہی نہیں، صرف بیویاں ہی ہیں، تو پھر ان کا حصہ پہلے دے کر جو بچتا ہے وہ بھی انہی کو برابر تقسیم کر کے دے دیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، بس اگر تمہاری اولاد ہو، یعنی مرنے والے شوہر کی اولاد ہے اور پیچھے بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، اب بیویوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو اب ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے ہوگا 8واں حصہ، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے۔ اب بیویوں کا حصہ اولاد کی صورت میں کم ہوگا، 8واں ہوگا۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے 4 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے تو اب اس کا 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ 50,000 ہوگا۔ تو اولاد بھی ہے اس کی اور بیوی ہے، تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا یعنی 50,000۔ اگر بیویاں 2 ہوں گی تو یہی 50,000 ان 2 کو ملے گا، اگر 3 ہوں گی تو یہی 50,000 ان 3 میں تقسیم ہو جائے گا، اور اگر 4 ہوں گی تو یہی 50,000 ان 4 میں تقسیم ہو جائے گا۔ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو تم نے کی ہے، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی پہلا حق قرض کا ہے، اس کے بعد وصیت کا، اور اس کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ اور کل ہم پڑھ چکے کہ سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ کفن دفن کا ہے، اس کے بعد پھر قرض، اس کے بعد پھر وصیت ہے، اور پھر ترکہ جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ لیکن شوہر کی موجودگی میں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے پھر اس کے کفن دفن کا خرچہ وہ شوہر کے ذمے ہے۔ اگر شوہر انتقال کر چکا ہے، اب بیوی کا انتقال ہو رہا ہے، پھر اس کے کفن دفن کا خرچہ جو ہوگا وہ اسی کی وراثت سے لیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ سب سے پہلے اولاد کا حصہ بیان کیا گیا، پھر والدین کا حصہ بیان کیا گیا، پھر میاں بیوی کے حصوں کو بیان کیا گیا۔ اب کون سے رشتہ دار بچ گئے؟ دادا دادی ہیں، تو دادا دادی جو ہے وہ ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، ماں باپ کی موجودگی میں ان کو نہیں ملتا ہے۔ ہاں ماں باپ نہیں رہے، باپ نہیں ہے تو اس کی جگہ دادا آ جاتا ہے، ماں نہیں ہے تو اس کی جگہ دادی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے
پوتوں کا حصہ نہیں بیان کیا گیا، پوتیوں کا نہیں بیان کیا گیا، تو اولاد کی موجودگی میں پوتوں اور پوتیوں کو کچھ دیا نہیں جاتا ہے، ان کا حصہ نہیں ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کی جگہ پھر پوتے اور پوتیاں لے لیتے ہیں، اس لیے یہ بات خود سمجھ میں آتی تھی، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ میاں بیوی کا حصہ بیان کرنا تھا، اس کو بیان کر دیا گیا۔ اگر کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، اس کے چھوٹے بچے رہ جائیں اور ان بچوں کا دادا، مرنے والے کا باپ موجود ہے اور اس کے دوسرے بیٹے بھی ہیں، تو اب دادا کی جو وراثت ہے اس میں ان پوتوں کا حصہ شریعت نے دلایا نہیں ہے۔ البتہ دادا کے لیے یہ حکم ہے، اس کو یہ اختیار شریعت نے دیا ہے کہ وہ اپنے ان پوتوں کو زندگی ہی میں کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، بلکہ اس کو دینا چاہیے زندگی ہی میں اپنے ان جو وہ یتیم پوتے پوتیاں اس کے رہ گئے ہیں ان کو زندگی ہی میں وہ کچھ دے کر جائے، جس کو ہم کہیں گے گفٹ کے طور پر یہ دیا، ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ اور اگر اس نے زندگی میں کچھ نہیں دیا تو مرتے وقت وہ وصیت کر سکتا ہے ان پوتے پوتیوں کے لیے کہ میرے جائیداد میں سے جو بیٹا میرا انتقال کر گیا ہے اس کے جو بچے ہیں ان کو اتنا دے دیا جائے، تو وہ تہائی مال تک ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ اگر اس نے کچھ دیا بھی نہیں اور وصیت بھی نہیں کی تو پھر شریعت ترغیب دیتی ہے اس مرنے والے بھائی کے جو دوسرے بھائی ہیں ان بھائیوں کو کہ وہ اپنے ان یتیم بھتیجے اور بھتیجیوں کا خیال رکھیں اور ان کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کریں، بلکہ جو زمین دادے سے ان کی یعنی ان کے باپ کی طرف سے ان کو ملی ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ اتفاق رائے کے ساتھ ان کو دے دیں۔ لیکن اس طرح شریعت نے چونکہ بیٹا موجود ہے، بیٹے کی موجودگی میں پوتوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ راستہ کھلا رکھا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ دینا چاہے دادا دے سکتا ہے یا وصیت کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہوا تو چاچے اور تائے جو ہیں وہ پھر اخلاقی فریضے کے طور پر ان کو کچھ دیں۔ اس کے بعد اب اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اصول اور فروع کوئی نہیں ہے، ماں باپ دادا دادی ادھر بھی کوئی نہیں ہے، ادھر نیچے اولاد میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہ بھی موجود نہیں ہے، تو نیچے اصول میں بھی کوئی نہیں ہے اور اوپر اصول میں بھی کوئی نہیں اور نیچے فروع میں بھی کوئی نہیں ہے، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کلالہ۔ عربی کی اصطلاح میں، عربی زبان میں اس کو کلالہ کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے اوترا، کہ جس کے اوپر بھی کوئی نہیں اور نیچے بھی کوئی نہیں، اصول میں بھی کوئی نہیں اور فروع میں بھی کوئی نہیں ہے، البتہ دائیں بائیں ہیں یعنی اس کے بہن بھائی ہیں، تو اب اس کی وراثت جو ہے جب اصول میں بھی کوئی نہیں رہا فروع میں بھی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ وراثت اس کے بہن بھائیوں کو ملے گی۔ بہن بھائیوں کو اصول اور فروع کی موجودگی میں نہیں ملتا ہے، ماں باپ موجود ہوں بہن بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولاد موجود ہے، بیٹا ہو بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں بھی بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کا تب ہوگا کہ جب اصول اور فروع میں کوئی نہیں ہے، اسی کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ پھر بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقی بہن بھائی، ایک ہے جس کو عینی کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر ہے علاتی، علاتی کا مطلب یہ ہے کہ باپ شریک، اور تیسرے نمبر پر ہے اخیافی یعنی ماں شریک۔ تو 3 قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک حقیقی یعنی دونوں کے ماں باپ 2 بھائی ہیں، دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، اس کو کہیں گے حقیقی بہن بھائی، اور دوسرا ہے کہ باپ شریک کو باپ ایک ہے ماں دونوں کی الگ الگ ہے، ان کو کہتے ہیں علاتی بھائی، اور تیسری قسم ہے اخیافی بہن بھائی یعنی ماں شریک، کہ ماں دونوں کی ایک ہے باپ الگ الگ ہے، کسی عورت کا پہلے کسی کے ساتھ نکاح ہوا، اس سے کوئی بچہ ہوا اور پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب اس عورت سے عدت کے بعد دوسرے کسی آدمی نے نکاح کیا ہے، اس سے کوئی اولاد ہو گئی تو وہ پہلے شوہر کی اولاد اس دوسرے والے شوہر کی اولاد جو اس عورت سے ہوئی ہے، یہ دونوں آپس میں اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ ان میں سب سے کمزور جو رشتہ سمجھا جاتا ہے وہ اخیافی یعنی ماں شریک بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کا رشتہ کمزور سمجھا جاتا ہے، اور باپ شریک بھائیوں کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ حقیقی بھائی تو ہے، حقیقی بہن بھائی ان کا رشتہ تو مضبوط ہے، پھر باپ شریک بھائیوں کا اور بہنوں کا جو رشتہ ہے یہ مضبوط سمجھا جاتا ہے، اور جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں ان کا رشتہ سب سے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ شریعت کی نظر کہاں ہے؟ سب سے پہلے شریعت نے اخیافی بہن بھائیوں کے حصے کو بیان کیا،
جو ماں شریک جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے ان کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں، تو سب سے پہلے ان کے حصے کو یہاں بیان کیا، اور پھر جو حقیقی بہن بھائی ہوں اور علاتی بہن بھائی ہوں یعنی باپ شریک، ان کا حصہ بالکل سورت کے آخر میں آخری آیت میں جا کر بیان کیا، یہاں ان کا حصہ بیان نہیں کیا، یہاں بیان کیا صرف اخیافی بہن بھائی جو ہیں ان کا حصہ۔ دیکھیے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر وہ شخص کہ جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے وہ ہو کلالتن، کلالہ یعنی اوترا ہو، نہ اس کے اصول میں کوئی ہو، ماں باپ بھی نہیں ہے اور بیٹا بیٹی بھی نیچے نہیں ہے، اب امرأۃن، یا ایسی ہی کوئی عورت ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور اس کے ماں باپ بھی موجود نہیں ہے اور نیچے اس کے بہن بھائی بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، تو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے ہوں، اس کا ہو ایک بھائی او اختن یا ایک بہن، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پس ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، اگر بھائی ہے اس کو چھٹا حصہ، اگر بہن ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بس اگر وہ ہوں اس سے زیادہ، یعنی یہ اخیافی بہن بھائی جو ہیں وہ ایک سے زائد ہوں، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو اب یہ تہائی میں شریک ہوں گے، یعنی کل جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ان کو دیا جائے گا، اور یہ اگر صرف بھائی ہیں تب بھی تیسرا حصہ، بہنیں ہیں تب بھی تیسرا حصہ، اور بہن بھائی ہیں دونوں ملا کے ہیں تب بھی تیسرا حصہ ہوگا، اور اس میں بہن اور بھائیوں کو بالکل برابر برابر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے 3 لاکھ روپے چھوڑا ہے اور ایک بھائی ایک بہن ہے، تو اس صورت میں 1 لاکھ روپیہ ان دونوں کو 50-50 ہزار دے دیا جائے گا۔ باقی جہاں بھی مرد اور عورت کی وراثت کو بیان کیا گیا تو عورت کا حصہ مرد سے آدھا رکھا گیا ہے، لیکن یہ ایک مقام ایسا ہے جہاں مرد کو جتنا دیا جا رہا اتنا ہی عورت کو بھی مل رہا ہے، یعنی جتنا اخیافی بھائی کو ملے گا اتنا ہی اخیافی بہن کو بھی ملے گا۔ آگے آخر صورت میں ہم پڑھیں گے اگر حقیقی بہن بھائی ہوں یا علاتی یعنی باپ شریک بہن بھائی ہوں تو ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے سے تقسیم ہوگی وراثت، یعنی جو بھائی ہے اس کو بہن سے ڈبل ملے گا۔ یہ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں جتنا بھائی کو مل رہا ہے اتنا ہی بہن کو بھی مل رہا ہے۔ بھائی اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ، بہن اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ، اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر تہائی حصہ ہوگا، اس تہائی میں یہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ مثلا مرنے والے نے 3 لاکھ روپے چھوڑا تھا، اس 3 لاکھ میں سے 50,000 1 لاکھ ان دونوں کو ملے گا، 50,000 بہن کو، 50,000 بھائی کو، اور اگر ایک سے زائد ہوں 3 ہوں تو تینوں میں وہ 1 لاکھ تقسیم ہو جائے گا، اگر 4 ہوں 4 میں 1 لاکھ تقسیم ہو جائے گا، 5 ہوں 5 میں 1 لاکھ تقسیم ہو جائے گا، برابر برابر جتنا مرد کو ملے گا یعنی بھائی کو اتنا ہی بہن کو ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو وصیت کی گئی ہے، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد اگر ہو غیر مضار بغیر نقصان پہنچائے ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو وصیت نافذ کی جائے گی تو اس میں کسی وارث کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی اپنے وارثوں سے نالاں ہوتا ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے، پھر کہتا ہے میری جتنی پراپرٹی ہے سب فلانے مدرسے کو دے دینا، سب فلانی مسجد کو دے دینا، یا فلاں آدمی کو دے دینا، ایسی وصیت کرتا ہے تو یہ اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ شریعت اس کی اس وصیت کو نہیں مانتی ہے، صرف تہائی مال تک مانے گی، اس سے زیادہ نہیں، چاہے یہ وارثوں سے ناراض ہو کچھ بھی ہو تب بھی شریعت کہتی ہے کہ جو تیری زمین جائیداد مال ہے اس میں سے تہائی تک تیری وصیت نافذ ہوگی، باقی جو 2/3 ہے وہ ان وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ یا آدمی کبھی تہائی سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے
تو یہ زیادہ کی وصیت کرنا یہ بھی گویا وارثوں کو نقصان پہنچانا ہے، تو وہ تہائی سے زیادہ کی وصیت جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگی، صرف تہائی تک ہوگی۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے چھوڑا ہے 3 لاکھ روپیہ، وہ وصیت کر سکتا ہے صرف 1 لاکھ تک، اس نے کہا نہیں 1.5 لاکھ روپیہ میری طرف سے فلانی مسجد میں دے دینا، تو اب 1 ہی لاکھ دیا جائے گا، 1.5 لاکھ نہیں دیا جائے گا، یعنی تہائی تک نافذ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اس لیے شریعت نے، قرآن نے بیان کیا غیر مضار، اس حال میں کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، یہ وراثت کے جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حلم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا ایک ایک عمل اس کے سامنے ہے، اور پھر کوئی یہ سمجھے یار میں نے فلانے موقع پر فلاں گناہ کیا تھا، کوئی پکڑ تو آئی نہیں ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے ابھی بھی کوئی پکڑ نہیں آئی ہے، کوئی پریشانی مصیبت نہیں آئی، پھر اور گناہ کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو پکڑ نہیں ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ حلیم ہے، وہ حلم والا ہے، وہ برداشت کرتا ہے، وہ حوصلے والا ہے، وہ تمہیں موقع دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آجا میرے بندے، ابھی بھی آجا، موقع ہے، واپس آجا، واپس آجا، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ لیکن جب انسان بالکل حد سے آگے نکل جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے ان کیدی متین، کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، املی لہم، پہلے میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اور پھر جب پکڑ کرتا ہوں تو ان کیدی متین، پھر میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، بڑی سختی کے ساتھ۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا اور فوری طور پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی پریشانی یا مصیبت نہیں آئی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پکڑ ہوگی ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالی حلیم ہے، اس صفت حلم کی وجہ سے تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور اب بھی تم باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، نہیں باز آؤ گے پھر وہ پکڑ کرے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو یہ وراثت کے احکامات بیان کیے گئے یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اس کو داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکموں کو چھوڑے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑے گا، نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا ہے، نافرمانی والی زندگی بسر کر رہا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا، اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارن، اللہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، اور یہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اگر کسی نے قرآن کے ایک حکم کا انکار کر دیا، ایک حکم کا انکار کر دیا، پورے قرآن کو مانتا ہے، صرف ایک حکم کو نہیں مانتا ہے، مثال کے طور پر یہی وراثت کے احکامات کہتے ہیں میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کی پناہ، ایسے کہہ دیتا ہے، اسلام سے خارج ہو گیا، اور جب اسلام سے خارج ہو گیا تو اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کسی ایک حکم کا اگر انکار کر دیتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، تو اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہاں ایک آدمی حکم کا انکار تو نہیں کرتا ہے، مانتا ہے کہ یہ حکم بالکل برحق ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ فاسق ہوگا، یہ گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا لیکن فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی، سزا بھگتنے کے بعد آخر میں جنت میں یہ آ جائے گا۔ تو یہاں جو سزا بیان کی گئی ہے یہ اس کی بیان کی گئی ہے جو اللہ کے حکموں میں سے کسی حکم کا منکر ہو، انکار کر دیا اس نے، تو یدخلہ نارن، اللہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ہوگا رسوا کرنے والا عذاب۔ اللہم احفظنا، اللہ ہر قسم کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق